میرے حضور کا یتیم ہونا کیا عظمت والی بات ہے کہ اگر جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ زندہ رہتے تو حضور کے ساتھ کا کوئی بہن بھائی ہوتا. اچھا بہن بھائیوں میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں, یا شکل ملتی جلتی ہے, یا سوچ ملتی جلتی ہے, یا عادتیں ملتی جلتی ہیں, یا قد ملتے جلتے ہیں, یا اٹھنے بیٹھنے میں کوئی انداز ملتا جلتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز. کہتے ہیں نا باپ کا بیٹا عربی گھوڑا کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اچھا چلو کچھ نہ ملتا, لیکن نبی پاک کا بھائی یا نبی پاک کی بہن یہ کلیم تو کر سکتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے آپ ہمارے بھائی ہو, آپ نبی ہو, ہم نبی نہیں ہیں, لیکن وراثت کے معاملات میں تو آپ اور ہم برابر کے. آپ کی ہماری حیثیت ایک ہے. میرے رب کی غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ نبی کے گھر میں بھی کوئی نبی کی برابری والا پیدا ہو جائے. کوئی یہ کہنے والا ہونا ہی نہیں چاہیے زمین پر کہ چلیے آپ نبی ہیں ہم کلمہ پڑھ لیتے, لیکن بہن پر آپ یہاں نا حقوق میں تو آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں. اور نہیں, سب سے بڑا حق اللہ کا ہے, اس کے بعد کائنات میں دوسرا بڑا حق صرف رسول اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں. یہ اعزاز ہے ہمارے آقا کا, یہ انفرادی شان ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر یتیم پیدا ہوئے, اماں جان بھی چلے گئی, دادا جان بھی چلے گئے. مالک کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو, عادتیں اس کی اچھی ہو, اخلاق اچھا ہو, معاملات اچھے ہوں, تو عام سوسائٹی میں یہ تبصرہ ہوتا ہے گھرانہ اچھا ہے, ماں باپ اچھے ہیں, تربیت اچھی ہے. یہ اچھی تربیت کا نتیجہ ہے, اس لیے بچہ اچھا ہے. جناب عمر بھی آ جائیے, جناب عبدالمطلب آپ بھی آ جائیے, جناب عبداللہ کو تو پہلے لے آیا ہوں تاکہ کسی کو یہ کہنے کی بھی مہلت نہ ملے کہ ماں باپ کی تربیت ہے جی, گھرانے کی تربیت ہے جی, دادا جان بہت عزت والے متولی کعبہ ہیں, صاحب ایمان فطرت ہیں. نہ 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 کسی کی تربیت نہیں. الرحمن خلق الانسان علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال کو تخلیق فرمایا, پھر اسے قرآن سکھایا, اور قرآن سکھایا ہی نہیں, قرآن کو بیان کرنے کا انداز بھی خود بتایا. ایسے ایک گل سن دے جاؤ. آپ نے جو کہ پرانے خطبہ کو سنا نہیں ہے, لیکن چلیے میں بطور مثال ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے نہیں سنا لیکن آپ کے پاس وسائل ہیں, اگر آپ ان کو سرچ کریں تو سن سکتے ہیں. کوئی بندہ اللہ محمد چلوی صاحب کو درس پہ بولتا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے نقل کرنا. کوئی خطیب بولتا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی یہ مولانا قصوری صاحب لاہور والے ان کی نقل کر رہے ہیں. کوئی خطیب بول رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی علامہ شفیع اکاڑوی کی نقل کر رہے ہیں. کوئی خطیب بول رہا ہو تو وہ کہتے ہیں جی یہ مولانا ابو بکر چشتی صاحب کی نقل کر رہا ہے. کوئی بولتا ہو تو وہ کہتے ہیں جی یہ طاہر القادری صاحب کی نقل کر رہا ہے. کچھ منڈی میں ایسے بھی ہیں جو بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی کوکر صاحب کی نقل کرتا ہے. جو انسان انسانوں کی نقل کرے وہ اس کی شناخت بن جاتا ہے, اور دنیا پہچان لیتی ہے کہ نقل کس کی ہے. اب جو جس کے لہجے میں بولے اسی لہجے سے پہچانا جاتا ہے, تو جس کو بیان سکھایا ہی رب نے ہو پھر اس کا لہجہ کون سا ہوگا. علمہ البیان. میں اتنے شعر نہیں پڑھنا, جب آیت موجود ہے تو منو شعر دی لوڑ ہی نہیں. علمہ البیان, خالی قرآن سکھایا نہیں, اس کو بیان کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سکھایا. اس کا معنی یہ ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں تو لہجہ خدا بندی ہوتا ہے. لہجہ خدا بندی ہوتا ہے, چونکہ انہوں نے بیان کا طریقہ رب سے سیکھا, اور انہوں نے نہیں بتایا کہ میں رب سے بیان کا طریقہ سیکھ گیا ہوں. رب پہلے فرما رہا ہے دھیان رکھیو اے بیان اس طرح کرتا ہے جس طرح میں سکھا کے بھیجی ہے. تم بڑے ادیب ہو, بڑے فاضل ہو, بڑے شاعر ہو, بڑا جناب والا تمہارا نام ہے, عرب کے لوگوں کا بڑا سلسلہ تھا نا جی, لیکن نہیں سنو, یہاں اعظم چشتی نے کہا تھا کہ ایک ایک بات
ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، حق کی آواز ہو، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ